جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ جائز اور حلال اور اسلامی طریقے سے استعمال کرو۔ سورہ بقرہ کے اندر جس رکوع میں اللہ پاک نے روزے کی فرضیت اور دوسرے احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہیں پر ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ بھئی کہ تم لوگ حرام کمائی سے، حرام کھانے سے، حرام طریقے سے کاروبار کرنے سے، حرام طریقے سے مزدوری کرنے سے اور حرام مال کمانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ بھئی کہ اگر روزے کی قبولیت آپ چاہتے ہیں اور روزہ آپ کا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کا فائدہ، اس کا ثمر آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کے اندر روزے کی برکت سے تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تو اللہ نے اس رکوع کے اندر ان احکامات میں اس کو بیان کر کے بتا دیا کہ بھئی کہ یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے، بیوی کے پاس جانے سے رکنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ۔ حرام اور ناجائز طریقے سے کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو آپ کا روزہ پاکیزہ صاف ستھرا ہوگا اور آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں جس طرح اور بہت سارے گناہ ہیں، یہ گناہ بھی بے جا اور بہت زیادہ ہے، عام ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان اب یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کچھ مزدوری کر رہا ہوں، جو کچھ محنت مزدوری کر رہا ہوں، جو کچھ کام کر رہا ہوں، خرید و فروخت کر رہا ہوں، جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے یہ شرعاً حلال ہے یا نہیں۔ میں تو شکوے کے طور پر کہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان کاروبار کرتے ہیں لیکن کسی مفتی کے پاس جا کر، کسی عالم کے پاس جا کر یہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے، اس کی تصدیق نہیں کراتے کہ بھئی کہ شرعاً یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں۔ اب تو معاف کرے اللہ پاک، معاف کرے، اب تو ڈر لگتا ہے کہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے ذہن سے اختراع کر لیا کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ ناجائز ہے، اور اگر کوئی فتویٰ دے کہ بھئی کہ یہ طریقہ ناجائز ہے تو اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے۔ یہ بسکوین آج کل جو چل رہا ہے اور عام ہے، بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے۔ کتنے علماء نے کہا کہ بھئی کہ ابھی تک اس کا فتویٰ نہیں آیا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر حرام نہیں تو کم از کم مشتبہ ضرور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حرام سے روکا اسی طرح مشتبہ جس چیز کے اندر شک شبہ ہے اس سے بھی روکا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ یاد رکھو اگر اپنے جانور کو اپنے چراگاہ سے ہٹ کر باہر کسی اور کے جانور، کسی اور کے چراگاہ کے قریب چراؤ گے تو یقینی بات ہے کہ وہ جانور کو تو پتہ نہیں ہے، وہ چرتے چرتے دوسرے کے چراگاہ میں چلا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دوسرے کا نقصان کرے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک چیز آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں گے بھئی کہ یہ حلال ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں اور آپ حرام کا ارتکاب کرنے والے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حرام سے روکا ہے اسی طرح مشتبہ چیزوں سے بھی روکا ہے، جن چیزوں کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا۔ بہرحال بہت سخت زمانہ ہے، بہت برا زمانہ ہے دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ عبادات کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اپنے نیک اعمال کو، اپنے عبادات کو، اپنے روزے نماز کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حرام آمدن سے، حرام کمائی سے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں کی آج کل کے زمانے میں، وہ بھی رواج پا رہا ہے، وہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں مال جیسے تیسے کما لوں، صدقہ خیرات کروں گا، کسی مدرسے میں کسی مسجد میں لگاؤں گا، میری بخشش ہو جائے گی، یا ان پیسوں سے میں حج عمرہ کر لوں گا، میری بخشش ہو جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ بھی بہت بڑی بھول ہے، حرام کمائی سے، حرام آمدن سے آپ کی کوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں اور فرمایا کہ بھئی کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم حرام مال کما اور اس میں سے صدقہ دے دو اور وہ صدقہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا
کہ تم حرام مال کما اور اس سے صدقہ دے دو اور تمہارے مال میں برکت پیدا ہو جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا، تیسرا جملہ یہ فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم حرام مال کما اور اس کے پیچھے چھوڑو، وہ تمہارے ورثاء کے لیے تمہارے لیے خیر کا باعث ہو، نہیں، وہ جہنم میں جانے کا باعث توشہ تو ہو سکتا ہے، خیر کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا کہ یاد رکھو کہ بدی برائی کو نہیں مٹاتی، ہاں برائی کو نیکی مٹاتی۔ اگر ایک آدمی گندا مال کمائے اور اس سے یہ سمجھے کہ میرے گناہ مٹ جائیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاکیزہ حلال مال ہو، آپ نے پاکیزہ حلال مال کمایا ہو، اس سے صدقہ خیرات کرو، وہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے، وہ اللہ کے ہاں آپ کی بخشش کرا دے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ صدقہ خیرات کرنا بہت بڑی بات ہے، خصوصاً رمضان کے اندر بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بری موت سے بچاتا ہے، کفر کی موت سے بچاتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں اگر ایک آدمی حرام مال صدقہ کرے گا، ڈھیروں کرے گا، بہت سارے کرے گا، لیکن اس کے لیے کوئی کرامت، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کاروبار سے زیادہ، کام کاج سے زیادہ، محنت مزدوری سے زیادہ اس کو سوچنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے کہ بھئی کہ جو میں کر رہا ہوں یہ حلال اور جائز ہے، شرعی طریقوں سے درست ہے یا نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے جسم پر 10 درہم کا کپڑا ہو، اس میں سے 9 درہم کا جو کپڑا اس نے خریدا ہے وہ حلال ہو، اور 1 درہم جو اس نے استعمال کیا وہ حرام ہو، تو اس کی کوئی عبادت، نماز، روزہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ فرمانے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو۔ یعنی یہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کے بدن پر، انسان کے جسم پر معمولی سے معمولی حصہ بھی اگر حرام آمدنی کا ہوگا تو اس کی کوئی عبادت، نماز، روزہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج کل کے زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان ان کو کرتے ہیں اور حلال اور جائز سمجھ کر کرتے ہیں اور بہت اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ بینکنگ کا نظام جو ہو رہا ہے، یہ انشورنس جو ہو رہا ہے، اسی طرح یہ پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں، یہ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جائز ہے جو کرتے ہیں لوگ، مسلمان کرتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں نے مجھ سے بحث بھی کی ہے کہ بھئی کہ کیسے ناجائز ہے، یہ تو ہماری محنت مزدوری ہے۔ بینک میں ایک آدمی چوکیداری کرتا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، یہ تو اپنی محنت کا مزدور۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ چور چوری کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور چوری کر کے پیسہ کماتا ہے، تو وہ اس کی بھی محنت ہے، لیکن شرعاً وہ مزدوری جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی حرام طریقے سے کمانے کے لیے محنت مزدوری کرے تو محنت کرنے سے وہ حرام طریقہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام حرام ہی رہے گا۔ اس لیے اس بھول کے اندر مبتلا نہیں ہونا، اس غلطی کے اندر مبتلا نہیں ہونا کہ میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں، مجھے محنت مزدوری کا صلہ مل رہا ہے۔ بہت سا لوگ ہیں مسلمانوں کا شراب کے خرید و فروخت کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹہ بازی کرتے ہیں، یہ پیسہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اور انہوں نے بڑی بلڈنگیں بنائی ہوئی اور بہت کچھ کمایا ہوا ہے، اور آج کل صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں رمضان کے اندر۔ یہ سب حرام، اس سے روزہ، اس سے نماز کیسے قبول ہوگا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ میں نے کمایا یہ حلال ہے یا حرام ہے، جیسے کیسے آئے گا اس کو سمیٹے گا، جمع کرے گا، یہ نہیں سوچے گا میں حرام کھا رہا ہوں حلال کھا رہا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واقعی ایسا زمانہ آ چکا ہے اور ایسا وقت آ چکا ہے کہ بھئی کہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی کہ یہ حرام میرے جیب میں آ کر، میرے حلق میں اتر کر، میرے بچوں کے حلق میں اتر کر کہیں جو وہ جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی کہ جس جسم کی غذا حرام بن جائے وہ جہنم کے ہی مستحق ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مسلمان کو بہت احتیاط برتنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہو، اللہ سے مانگ کر، اللہ سے چیزیں، اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اپنی کمائی، اپنے روزی حلال کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی، ورنہ کوئی بھی نہیں ہوگی۔ آج ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے، اپنے کمائی کو دیکھنے کے بجائے نعوذ باللہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔
اللہ کے لیے قبول کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی کہ جو حلال کھائے گا حلال طریقے سے رہے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، کسی سے چھینے گا نہیں، رشوت نہیں لے گا، سود نہیں کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ قرآن میں کرنا ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارا میں تمہارے دعاؤں کو سنوں، لیکن وہ نہیں سنتا، اس وجہ سے نہیں سنتا کہ بھئی اس کی کامدنی صحیح نہیں، درست نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے دن رات عطا کی ہے، روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، نمازیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں حرام تو نہیں کما رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر میں کما رہا ہوں تو ان سب کو چھوڑ کر حلال طریقوں کو اختیار کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔